ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله بنى الله له بيتا في الجنة. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. قابل احترام اس اجلاس کے صدر محترم اور ہم سب علماء کرام کے مخدوم العلماء والاساتذہ اور ہمارے بزرگ حضرت مولانا شاہ احسان الدین صاحب رشادی دامت برکاتہم اور نلگنڈے کے ممتاز اور بافیض عالم دین حضرت مولانا عبدالبصیر صاحب رشادی دامت برکاتہم، معزز علماء کرام، حاضرین اعظام، یہ مبارک موقع مسجد کی توسیع کا موقع ہے. اللہ تبارک و تعالی ان تمام احباب کو بے پناہ اجر عطا فرمائے جنہوں نے مسجد کی توسیع اور بالائی حصے کی تعمیر میں حصہ لیا. اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ان کو عطا فرمائے. معزز بھائیوں بزرگوں، اس مناسبت سے یہ مبارک اجلاس جو منعقد کیا گیا ہے، اس میں اصل خطاب تو ہمارے بزرگوں کا ہوگا انشاءاللہ. کچھ دیر آپ حضرات کے سامنے ان بڑوں کے حکم کی تعمیل میں کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے آپ حضرات کے روبرو بیٹھا ہوں. ابھی ایک بات حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہم نے بڑی غیر معمولی بتائی اور وہ ایک حقیقت ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے بتایا کہ مساجد، مدارس اور خانقاہیں، ان تینوں سے امت کا تعلق بہت گہرا ہونا چاہیے. مسلمانوں کا وہ دور جب مسلمان بلندی کی چوٹیوں پر تھے اور کامیابی ان کے قدم چومتی تھی، اور جس دور کو اسلام کا اور مسلمانوں کا سنہرا دور کہا جاتا ہے، جسے خیر القرون کہا جاتا ہے،
اگر ہم اس دور کا جائزہ لیں کہ اس دور میں مسلمانوں کی کامیابی کے عوامل اور اسباب کیا تھے، تو میرے بھائیوں بزرگوں، اس دور کے مسلمانوں کا مساجد سے، مدارس سے اور خانقاہوں کے نظام سے نہایت گہرا رابطہ تھا۔ مدارس کا باقاعدہ آغاز اور سلسلہ اور اسی طرح سے خانقاہوں کا باقاعدہ الگ نظام، یہ بعد کے دور میں زیادہ منظم انداز سے چلا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مساجد جو ہوتی تھی وہ مساجد بھی ہوتی تھی اور وہی مدارس کی بھی حیثیت رکھتی تھی، اور انہی مساجد کو خانقاہی نظام کا درجہ بھی حاصل تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک انتہائی جامعیت رکھنے والی تھی، اور اس دور میں جو خیر کا دور تھا اور نور نبوت کی ضیاء پاشیاں پورے اسلامی معاشرے کو منور رکھتی تھی، تو اس دور میں یہ تینوں کام مسجدوں سے ہی ہوا کرتے تھے۔ مسجدیں مدرسے کا بھی درجہ رکھتی تھیں اور مسجدوں کی حیثیت خانقاہوں کی بھی تھی۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، مساجد سے مسلمانوں کا تعلق عہد نبوت میں، عہد صحابہ میں جتنا گہرا تھا، بعد کے زمانوں میں وہ تعلق کمزور ہوتا چلا گیا۔ جیسے جیسے صحابہ کرام کے بعد، تابعین کے بعد کا جو دور آیا، دینی انحطاط اور دینداری میں جیسے جیسے کمزوری آتی چلی گئی، مسلمانوں کا مسجدوں سے تعلق بھی کمزور پڑتا چلا گیا۔ صحابہ کے زمانے میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں 24 گھنٹے آباد رہتی تھیں۔ مسجدوں میں عبادت کا سلسلہ، تعلیم و تعلم کا سلسلہ، اجتماعی معاملات کے حل کرنے کا سلسلہ، میاں بیوی کے آپسی جھگڑوں کے حل کرنے کا سلسلہ، اتنا ہی نہیں بلکہ مسجد نبوی تو یوں سمجھیے کہ عہد نبوت میں مسجد نبوی پارلیمنٹ کا درجہ بھی رکھتی تھی۔ کسی علاقے میں فوج روانہ کرنا ہو یا مدینہ منورہ پر دشمن کے حملہ کرنے کا اندیشہ ہو تو مشورہ مسجد نبوی میں کیا جاتا تھا۔ مسجد نبوی سے دعوتی وفود مختلف علاقوں میں روانہ کیے جاتے تھے، اور اسی طرح سے مسجد نبوی سے فوجی دستے اور فوج کی ٹکڑیاں الگ الگ علاقوں میں جہاں ضرورت ہوتی تھی وہ روانہ کی جاتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت مساجد کا کردار کتنا مؤثر تھا اور کس قدر جو ہے مساجد فعال اور سرگرم تھی۔ اب ایسی صورتحال ہے شہروں کے اندر کہ نماز ہونے کے بعد کوئی بندہ اگر بعد میں آ جائے اور اسے نماز کی ضرورت پڑے تو مسجد کو تالا پڑا رہتا ہے، اس کے جو بھی اسباب ہوں، لیکن یہ کہ یہ صورتحال انتہائی عجیب و غریب ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، مسجد دراصل تربیت گاہ ہے، اور مسلمانوں کا ہر معاملہ مسجد سے جڑا ہوا ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
جب تک مکہ مکرمہ میں رہے تو مسلمانوں کی اجتماعیت نہیں تھی اور مسلمان مغلوب اور کمزور تھے، اور کعبۃ اللہ وہاں موجود تھا، تو باقاعدہ مساجد کا نظام مکی زندگی کے اندر باقاعدگی کے ساتھ چلانے کی ضرورت نہیں آئی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آئے اور مدینہ منورہ سے پہلے خبا کی بستی میں آپ نے قیام فرمایا، تو وہاں بھی آپ نے مسجد تعمیر فرمائی۔ پھر وہاں سے جو ہے مدینہ منورہ آئے، تو مدینہ منورہ منتقل ہونے کے بعد بے شمار مسائل حل طلب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ ایک تو مہاجرین کی ایک بڑی جماعت، ایک بڑی تعداد مدینہ منورہ آئی، ان کے لیے قیام و طعام اور رہنے کا، رہائش کا کوئی انتظام نہیں تھا، اس مسئلے کو حل کرنا۔ اور اسی طرح جب مسلمان مدینہ منورہ آئے تو کافروں کے اندر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کا سلسلہ بھی زور پکڑ رہا تھا، اور اس قسم کے اور بھی مسائل تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ منورہ آنے کے بعد مسجد کی تعمیر پر آپ نے توجہ فرمائی، اور اس کو آپ نے ضروری سمجھا، اس لیے کہ مسجد کے بغیر مسلمانوں کی اجتماعیت کا تصور ممکن نہیں۔ جب مدینہ منورہ میں باقاعدہ ایک مسلم معاشرہ تشکیل پایا، ایک تو اوس و خزرج کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا جو انصار کہلاتے تھے، اور دور سے مکہ مکرمہ سے آنے والے جو مہاجرین تھے ان کی بڑی تعداد تھی۔ تو اس طرح سے مدینہ منورہ میں باقاعدہ ایک اسلامی معاشرہ تشکیل پایا، اور اس کے لیے مسجد ناگزیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کی فکر فرمائی، اس کے لیے ایک موزوں جگہ آپ نے تلاش فرمائی، اور وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ان بچوں کے اندر اتنا جو ہے دین کا شعور تھا کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کے تعلق سے ان بچوں سے بات فرمائی، تو بچوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے بغیر معاوضے کے ہم دینا چاہتے ہیں۔ بچوں میں اتنا شعور اس دور کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت ادا کر کے اس جگہ کو حاصل فرمایا اور مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اس شان سے تعمیر فرمائی کہ صحابہ کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے، اینٹیں منتقل کرنے میں اور مسجد کے کام کرنے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام کے ساتھ شریک ہوئے، اور اس طرح سے مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہوئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد مسلمان اور صحابہ کرام مسجد سے اس طرح سے مربوط تھے کہ مدینے کے پورے معاشرے کے مسائل مسجد نبوی میں حل کیے جاتے تھے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اگر آج کے دور کے ہم مسلمان کچھ نہ کریں، صرف مساجد کو ان کا جو کلیدی کردار ہے اس کو بحال کریں جو عہد صحابہ میں اور عہد رسالت میں رہا ہے، اگر آج کے دور کے ہم مسلمان مساجد کو ان کا کلیدی کردار بحال کر لیں اور مساجد کے اندر وہ تمام جو ہے سرگرمیاں ہونے لگے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتی تھیں، اور مسلمانوں کا مساجد سے گہرا تعلق قائم ہو جائے، تو یقین جانیے کہ اس وقت ہمارے جو بہت سے مسائل ہیں، ملی مسائل، دینی مسائل، سماجی مسائل جو ہمارے ہیں، وہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور مساجد کا اصل کردار جو ہے مؤثر کردار بحال ہو جائے گا، امت میں ایک انقلاب برپا ہو جائے گا، اور امت کی ساری جو ہے پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، مسجدوں کے اندر عبادت کے ساتھ ساتھ مسجدوں کو دین سیکھنے سکھانے کا مرکز ہونا ہے،
اور آج کے دور میں ماشاءاللہ مساجد میں مکاتب کا نظام تو چلتا ہے اکثر مساجد میں، لیکن اس کی بھی شدید ضرورت ہے کہ ہر مسجد میں تعلیم بالغان کا اہتمام ہو۔ کوئی مسجد ایسی نہ ہو کہ جس میں تعلیم بالغان کا نظام نہ چلتا۔ تعلیم بالغان جس کے اندر امت کے ہر طبقے کو دین جاننے کا موقع ملے، دین سمجھنے کا موقع ملے۔ ایک تو عصری تعلیم پانے والے ہمارے بچے ہیں، ان کے لیے مستقل دین سیکھنے کا نظام ہونا چاہیے۔ دوسرے بڑی عمر کے احباب ہیں، چاہے وہ تاجر ہوں، چاہے وہ ملازمت پیشہ ہوں، چاہے وہ زندگی کے کسی شعبے سے بھی تعلق رکھتے ہوں، ان کے لیے جو ہے دین سیکھنے کا انتظام ہونا چاہیے۔ اور تیسرے خواتین کے لیے بھی دین سیکھنے کا نظم ہونا چاہیے۔ بھلے مسجد میں نہ ہو لیکن کسی دوسری جگہ ایسا نظام کر دیا جائے کہ خواتین کو باقاعدہ دین سکھایا جاتا ہے۔ اس وقت شہر حیدرآباد میں بعض بزرگوں کی جانب سے ایک تو تعلیم بالغان کا نظام چلایا جا رہا ہے، آپ حضرات کے بھی علم میں ہوگا، اور شاید اس نظام کے تحت یہاں بھی کچھ مساجد میں تعلیم بالغان کا سلسلہ مدرسۃ الصفا کے ذریعے چل رہا ہوگا۔ بہت سارے اضلاع میں بھی وہ نظام چل رہا ہے۔ حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم کی نگرانی سرپرستی میں، اور مولانا مسعود بن طیب صاحب وہ بھی ماشاءاللہ بزرگوں میں ان کا شمار ہے۔ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مجاز ہیں اور ان سے خلافت ان کو حاصل ہے، تو انہوں نے اپنے چند جو ہے نوجوانوں کو اور چند ساتھیوں کو لے کر شہر حیدرآباد میں بھی کئی مساجد میں، اور اگر مسجد میں نظم نہ ہو تو دوسری جگہ تعلیم بالغان کا منظم جو ہے سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے۔ اور بہت سارے اضلاع کے اندر بھی، آندھرا کے بہت سے اضلاع کے اندر بھی تعلیم بالغان کا یہ نظام چلتا ہے۔ یہاں بھی چل رہا ہوگا بہت سی مساجد میں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر مسجد میں تعلیم بالغان ہونا چاہیے، اور امت کے ہر طبقے کو دین سیکھنے کا موقع فراہم ہونا چاہیے۔ آج امت جو ہے، امت کے افراد دین سے کس قدر دور ہیں میرے بھائیوں بزرگوں، ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ابھی کچھ مہینے پہلے غالباً دارالعلوم نرگل ڈیہی کی مسجد میں جو اجلاس چل رہا تھا، یا کسی اور جلسے میں نے حضرت مولانا احمد عبداللہ طیب صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے ایک واقعہ سنایا شہر حیدرآباد کا، کہ ایک مسلمان صاحب وہ اپنے بچے کو، نوجوان بیٹے کو لے کر ایک بڑے بزرگ کے پاس پہنچے اور ان سے جو ہے گزارش کی کہ حضرت میرے بیٹے کو ذرا آپ کلمہ پڑھائیے، یہ کلمہ نہیں پڑھتا ہے۔ تو چنانچہ عالم دین بڑے بزرگ انہوں نے اس نوجوان کو کہا کہ بھائی کلمہ پڑھو، تو وہ کہنے لگا کلمہ کیا؟ تو انہوں نے بتایا ارے بھائی اللہ کا کلمہ پڑھو۔ وہ کہنے لگا اللہ کیا ہے؟ الامان الحفیظ۔ یہ جو صورتحال ہے میرے بھائیوں، یہ بہت افسوسناک ہے۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے گھر کے پاس واکنگ کر رہا تھا صبح کو، تو ایک بڑے صاحب ہیں مسلمان، وہ بھی واکنگ کر رہے تھے، اور ان سے گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ سعودی عرب، لبنان، بحرین وغیرہ بہت سارے ملکوں میں وہ کام کر کے لوٹے ہیں، تو پتہ نہیں کیا معاملہ ان کے ساتھ پیش آیا اور کیا صورتحال ان کے ساتھ پیش آئی۔ ان کی گفتگو سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ سعودی عرب میں وہاں کے حکمرانوں کی جو بے دینی ہے، بددینی ہے، یا وہاں جو ماحول بنتا جا رہا ہے بے حیائی کا، تو اس سے وہ بہت زیادہ نالاں تھے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آپ حیرت کرو گے، وہ کہنے لگے کہ سارے فتنے، سارا بگاڑ کعبے سے آ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اور انہوں نے کہا
کہ میں نے اپنے گھر میں لوگوں کے سامنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کعبے کی فوٹو پر میں نے پیر رکھ کر اس کی میں نے بے حرمتی کی۔ پھر وہ کہنے لگے آپ کو پتہ ہے جتنا بگاڑ ہے وہ سب جو ہے نا وہیں سے آ رہا ہے، اور وہ کعبے کا جو غلاف کالا ہے نا، کالے کا مطلب یہ ہے کہ کالا اصل میں تاریکی کی نشانی ہے، یعنی ساری تاریکی وہیں سے پھیل رہی۔ الامان الحفیظ، میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ کلمہ پڑھ لیجئے، آپ کا ایمان جو ہے خطرے میں پڑ گیا، آپ مومن نہیں کہلا سکتے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ سعودی عرب کے شیخوں نے، عربوں نے یہ بات ہمارے ذہنوں میں بٹھا دی ہے، ورنہ بات ایسی نہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ امت کا پڑھا لکھا طبقہ بھی اسلام کے بارے میں کیسی ذہنیت رکھتا ہے، اور کس قدر جو ہے ہلاکت کے قریب جو ہے پہنچ چکا ہے۔ ایک ہمارے ساتھی ہیں، عالم دین ہیں، انہوں نے سنایا کہ شہر حیدرآباد میں چھوٹی مسجد مراد نگر میں وہ نماز میں تھے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک صاحب ماشاءاللہ باریش ہیں اور دیندار سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ان سے کہا کہ مولانا ذرا نماز کے بعد آپ میرے گھر چلیے، میرا بیٹا جو ہے وہ ملحد ہو گیا ہے، ذرا آپ اس کو سمجھائیے، وہ صاف کہتا ہے کہ دین، مذہب، اللہ اور آخرت یہ سب کچھ نہیں ہے، بیکار کی چیزیں، یہ ساری چیزیں بیکار کی ہیں، اور یہ اس طرح کا ذہن بنا کر وہ گھر سے بھی نکل چکا ہے۔ اس کا قیام جو ہے بنجارہ ہلز کے کسی علاقے میں، وہاں وہ الگ سے قیام کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے نوجوانوں میں الحاد تک پیدا ہو رہا ہے۔ الحاد آپ حضرات جانتے ہوں گے، یعنی تحریت جس کو کہا جاتا ہے، دین کا انکار، دین کا انکار، ملحدانہ فکر رکھنا، ملحدانہ۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ صورتحال اندر سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، مگر ہمیں جو ہے اس کا جو ہے احساس نہیں ہے، اور بہت سے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ عرب ملکوں میں اور بہت سارے یہ جو مغربی جو ممالک ہیں وہ تو ہے ہی، اس سے ہٹ کر عرب ملکوں میں اور ہمارے ہندوستان کے اندر بھی عصری تعلیم پائے ہوئے مغربی تہذیب سے متاثر لوگوں کا ایک ایسا گروہ ہے جو شیطان کو پوجتا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے بتایا کہ بھئی حیدرآباد میں بھی شیطان کی مندر بن چکی ہے، جہاں لوگ شیطان کی پرستش کرتے ہیں، شیطان کی پرستش۔ اور یہ شیطان کی مندریں جو ہے مصر میں اور اسی طرح سے دبئی وغیرہ جو عرب ممالک ہیں، وہاں باقاعدہ شیطان کی مندریں ہیں۔ آپ اگر جو ہے نا گوگل پہ جو ہے اگر اس کو جو ہے وہاں سرچ کریں گے تو وہ شیطان کی پرستش کرنے والا جو طبقہ ہے، عجیب و غریب قسم کی شکلیں بنا کر اور عجیب و غریب قسم کا جو ہے اظہار کرتے ہیں وہ لوگ، اور وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرے معزز بھائیوں، وہ صاحب بتانے لگے کہ مولانا ہمارے شہر حیدرآباد میں بھی یہ عصری تعلیم کے بہت سے نوجوان جو صاحب ثروت طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، رائل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، یہ لوگ باقاعدہ جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہو کر یہ بھی وہ ساری حرکتیں کرتے ہیں جو شیطان کے پرستار، شیطان کی جو ہے نا پرستش کرنے والے کرتے ہیں۔ تو ان حالات سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ دین سے دوری کا کیا عالم ہے اور دین سے ناواقفیت کا کیا عالم ہے۔ میرے معزز بھائیوں بزرگوں، اگر ہم بڑی سی بڑی عمر کے لوگوں سے بھی اگر دین کے بارے میں، نماز کے بارے میں، قرآن کے بارے میں پوچھیں گے، آج ایک بڑا طبقہ آپ کو ایسا ملے گا صحیح قرآن پڑھنا وہ نہیں جانتا، اور نمازوں میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جو اذکار پڑھے جاتے ہیں، التحیات ہے، دعائے معصورہ ہے، دعائے قنوت ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، بچپن میں انہوں نے جیسے تیسے سیکھا تھا،
جبکہ اس دور میں کوئی اچھا سکھانے والا نہیں تھا، تو اب اسی پر گاڑی چل رہی ہے۔ انہیں کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ کسی عالم دین سے، کسی جو ہے حافظ قرآن سے اپنی ان ساری چیزوں کی وہ تصحیح کر لیں۔ اور وہ طبقہ تو آپ کو بہت بڑی تعداد میں ملے گا کہ جو بڑی عمر کو پہنچ گئے، دادا نانا بن گئے، ماشاءاللہ سب کچھ ہو گیا، لیکن قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی فکر نہ ان کے اندر ہے، نہ صحیح قرآن پاک سیکھنے کے لیے وہ وقت نکالنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ کس قدر افسوس کا موقع ہے کہ ایک مسلمان ہے اور اسے اللہ کا کلام پڑھنا نہ آتا ہو، اللہ کا کلام پڑھنا وہ نہ جانتا ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، پارے لا کر مسجد میں رکھیں گے، لیکن گھر کے افراد جو ہے بیٹھ کر قرآن پڑھنا نہیں چاہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سوں کو قرآن پڑھنا آتا نہیں۔ تو اس پوری صورتحال کا تقاضا یہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں کہ ہر مسجد میں، بلکہ ہر محلے میں اگر مسجد نہ بھی ہو تو مسجد سے ہٹ کر بھی تعلیم بالغان کا نظام چلانا چاہیے۔ اور نظام چلانے کے لیے تو ماشاءاللہ علماء کرام کافی ہیں، مگر اکثر و بیشتر دیکھا یہ جاتا ہے کہ کسی بھی مسجد میں تعلیم بالغان کے لیے کوشش ہونے لگتی ہے تو شروع میں توجہ دلانے سے ماشاءاللہ کئی لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب نظام شروع ہوتا ہے تو جیسے جیسے دن گزرنے لگتے ہیں تعداد میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور بالکل جو ہے نا آخر میں 2-4 لوگ باقی رہتے ہیں۔ یہ بھی صورتحال ہے۔ ایسا اس وجہ سے ہے کہ لوگ اس کو ضروری نہیں سمجھتے۔ بھائی دین سیکھنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں سے جو صحابہ بڑی عمر میں اسلام میں داخل ہوئے تو انہوں نے دین سیکھا نہیں سیکھا؟ ظاہر ہے کہ نماز انہوں نے سیکھا، نماز میں پڑھی جانے والی ساری چیزوں کو انہوں نے سیکھا، دین کی جو بنیادی باتیں ہیں اس کو انہوں نے سیکھا، تو تبھی تو وہ دین پر عمل کر سکے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آدمی کسی بھی عمر میں پہنچ جائے اس کے لیے دین سیکھنا ضروری ہے، حلال و حرام کی جو ہے ضروری باتیں جاننا ضروری ہے، اور پاکی اور ناپاکی کے جو ضروری مسائل ہیں ان کا جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح سے ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، اس نوجوان طبقے کو شادی سے پہلے، شادی اور نکاح سے پہلے، نکاح کے تعلق سے، طلاق کے تعلق سے، میاں بیوی کے آپسی حقوق کیا ہیں ان سے متعلق باقاعدہ ایک جو ہے کورس بنانا چاہیے۔ اور وہ کورس جو ہے جب تک ہمارے نوجوان وہ کورس پڑھ نہ لیں ان کا نکاح نہیں ہونا چاہیے۔ ورنہ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ طلاق کی جو کثرت ہو رہی ہے، اور آئے دن جو ہے نا بات بات پر ہمارے نوجوان 3 طلاق دینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، تو لا محالہ اس سے جو نقصان ہو رہا ہے، اس سے جو خاندان ٹوٹ رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو ان مسائل کے حل کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر بڑے شہر کے اندر باقاعدہ ایک نظام بنایا جائے۔ یوں سمجھے کہ ماہانہ تربیتی کورس 1 مہینے کے لیے، اور اس کے اندر ایسے تمام نوجوانوں کو جو نکاح کے مرحلے میں سے گزرنے والے ہیں، عنقریب جن کا نکاح ہونے والا ہے یا جو جوان ہو چکے ہیں، تو ایسے تمام نوجوانوں کو 1 ماہی یا 2 ماہی یا 40 روزہ ایک تربیتی کورس، اور اس تربیتی کورس کے اندر دین کی جو ضروری باتیں ہیں وہ ضروری باتوں کے ساتھ ساتھ نکاح سے متعلق، طلاق سے متعلق، نکاح کے مقاصد کیا ہیں، نکاح کے اندر کیا چیزیں بنیادی ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے میاں بیوی کی زندگی کیسے گزرنی چاہیے، شوہر کا بیوی کے ساتھ برتاؤ کیسے ہونا چاہیے، بیوی کا شوہر کے ساتھ برتاؤ کیسے ہونا چاہیے، اسی طرح سے یعنی ساس اور سسر کو جو ہے ان کا جو ہے نا نئے جوڑے کے ساتھ رابطہ ان کا کیسا ہونا چاہیے، ان کا رویہ جو ہے کیسا ہونا چاہیے، طلاق کی جو تفصیلات ہیں وہ ایک نصاب بنا لیا جائے، اور باقاعدہ وہ ساری باتیں کتابوں میں موجود ہیں، بس یہ کہ ان کتابوں سے اتنے صفحات اگر ہم زیراس کرا لیں اور اس کا ایک جو ہے نا کتابچہ بنا لیں اور اس کو باقاعدہ تربیتی نظام میں شامل کر دیا جائے تو میرے بھائیوں بہت بڑا کام ہوگا، بہت بڑا کام ہوگا، اور اس سے جو ہے طلاق کی کثرت کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس پر بھی جو ہے کنٹرول اس کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک تو تعلیم بالغان کا یہ سلسلہ نہایت ضروری ہے مساجد کے اندر،
دوسرا میرے معزز بھائیوں بزرگوں، امت کا جس کو نصف بہتر کہتے ہیں، نصف بہتر، امت کا جو نصف بہتر ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے۔ ہماری خواتین امت کا ایک اہم ترین جو ہے نا طبقہ ہے، اور یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کسی بھی جو ہے خاندان کی بنیاد جو پڑتی ہے وہ میاں بیوی کے ذریعے پڑتی ہے، اور کسی بھی خاندان کی جو ہے صحیح معنی میں تشکیل اگر دینی ہو تو اس میں ماں کا کردار غیر معمولی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ جو ماں اپنے گود میں پلنے والے بچے کی تربیت کر کے اسے وقت کا ولی بھی بنا سکتی ہے، اور غلط تربیت کر کے اسے بے دین بھی کر سکتی ہے۔ آج کل جتنے ہمارے بچے بڑے ہو کر بے راہ روی کے راستے پر آ رہے ہیں، میرے بھائیوں بزرگوں، ان بچوں پر ملامت کرنے کے بجائے ان کی ماؤں پر ملامت کرنے کی ضرورت ہے۔ مائیں بے دین ہیں، اور ماؤں کو دین سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ گھر کے اندر بے دینی کا ماحول ہے، بچے چھوٹے چھوٹے بچے مسجدوں میں آ کر خدا کے خوف کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے بارے میں جانتے ہیں، دین کے بارے میں جانتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ یہی بچے گھر میں جب جاتے ہیں تو گھر کا ماحول بالکل اس کے برخلاف ہوتا ہے جو کچھ انہوں نے مسجد میں پڑھا ہوتا ہے۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ مکتب کی جو تعلیم ہے وہ تعلیم بھی زیادہ اثر نہیں کر پاتی۔ تو بچوں کی صحیح تربیت میں ماں کا کردار بہت بنیادی ہے، اور گھر کا دینی ماحول یہ بنیادی کردار جو ہے ادا کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جو عورتیں ہمارے جو ہے معاشرے کا نصف حصہ ہیں، اور جن کا معاشرے کو تشکیل دینے میں اہم کردار ہے، آج یہ نصف جو ہے نا حصہ میرے بھائیوں بزرگوں نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ہمارے علماء کرام کی کاوشوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے کہ پہلے تو صرف دینی مدارس لڑکوں کے لیے ہوا کرتے تھے، لیکن ہمارے بڑوں نے، علماء کرام نے لڑکیوں کے لیے بھی دینی مدارس قائم کیا، اور اس کی برکت یہ ہے کہ آج ماشاءاللہ ہر جو ہے بڑے شہر میں اور ہر تعلقے میں، بلکہ آج تو ہر منڈل میں بھی ایسے لڑکیوں کے مدارس ہیں، اور ان مدارس میں پڑھ کر ہماری بچیاں جو ہے عالمہ فاضلہ بن رہی ہیں۔ اس کے نتیجے میں نسوانی معاشرے کے اندر یعنی دین سے واقفیت کا یعنی کسی نہ کسی درجے میں جو ہے کام اس کے ذریعے ہو رہا ہے۔ ورنہ تو میرے بھائیوں بزرگوں اس سے پہلے کا جو دور ہے، اس دور میں تو خواتین کو بالکل نظر انداز کیا گیا تھا، مگر میرے بھائیوں ابھی بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے تعلیم بالغان بڑی عمر کے لوگوں کے لیے تعلیم بالغان کا نظام ہے، اسی طرح سے بڑی عمر کی عورتوں کے لیے، شادی شدہ عورتوں کے لیے، بڑی عمر کی عورتوں کے لیے، بلکہ وہ لڑکیاں جن کا ابھی نکاح نہ ہوا ہو، ان لڑکیوں کے لیے، اس پورے طبقے کے لیے باقاعدہ تعلیم کا نظم ہونا چاہیے، تربیت کا نظم ہونا چاہیے۔ ان کو جو ہے نا ایک ایسا کورس، جیسے بعض مدرسوں میں مومنہ کورس چلتا ہے، یعنی 1 سال کا یا جو ہے نا 4 مہینے کا 6 مہینے کا مومنہ کورس کا نظام چلتا ہے، ماشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کا کوئی نظام ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری مائیں بہنیں بھی دین کی بنیادی باتیں سیکھ سکیں۔ اب ایسا تو بہت کم ہوتا ہے کہ حالانکہ شوہر کو چاہیے کہ اس کی بیوی اگر دین سے ناواقف ہے تو بیوی کی فکر کرے، اس کو دین سے واقف کرائے، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جہاں مرد جو ہے نا اپنی بیویوں کو دین کے بارے میں، دین سکھانے کے بارے میں فکر کرتے ہوں یا خود ان کو دین سکھاتے ہوں، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اس صورتحال میں اگر ہر بڑے شہر کے اندر مراکز نسواں اگر قائم کیے جائیں، جیسے تعلیم بالغان کا جو سلسلہ ہے نا، اسی طرح سے عورتوں کے لیے تعلیم کا انتظام کہ 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے ہماری جو ہے خواتین، گھریلو خواتین، وہ جو ہے مرکز نسواں میں آئیں اور وہاں ان کے لیے ضروری دینی تعلیم کا ایک سلیبس بنایا جائے۔ یہ کام حیدرآباد میں مولانا غیاث احمد رشادی صاحب نے صفا بیت المال کے تحت یہ کام شروع کیا ہے، اور مرکز نسواں کے نام سے جتنے سلم علاقے ہیں ان علاقوں میں باقاعدہ کسی ایک مکان میں کرائے سے مکان لیا گیا، اور وہاں معلمہ کو متعین کر دیا جاتا ہے،
اور خواتین وہاں جمع ہوتی ہیں اور معلمہ ان کو دین کی ضروری تعلیم، وہ معلمہ عالمہ فاضلہ ہوتی ہیں اور وہ ضروری دین کی تعلیم، باقاعدہ اس کا سلیبس بھی بنایا گیا ہے۔ تو ایسے مراکز نسوان میرے بھائیوں تقریباً 100 کے قریب مراکز قائم کیے گئے اور بڑے اچھے اس کے نتائج آ رہے ہیں۔ ان مراکز میں ہفتے میں ایک مرتبہ علماء کرام کے بیانات ہوتے ہیں اور موسم کے اعتبار سے، مہینوں کے اعتبار سے جس طرح کی رہنمائی کی جانی چاہیے، جو مہینے کی مناسبت سے جو باتیں بتانی چاہیے تو اس کی بھی ان کو تربیت دی جاتی ہے۔ تو یہ سلسلہ انتہائی غیر معمولی ہے، اور ویسا سلسلہ ہمارے اس شہر کے اندر بھی اگر جو ہے شروع ہو جائے تو بڑی عمر کی جو خواتین ہیں جو نمازیں وغیرہ پڑھتی ہوں گی، لیکن ان کی نماز کیسی ہو رہی ہے، اور وہ جو ہے نا نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں اور دعائیں اذکار وغیرہ کیسے جو ہے وہ ادا کر رہی ہیں، تو یہ تبھی پتہ چلے گا جب وہ کسی جاننے والے خاتون کے سامنے سنائیں گی۔ تو اس کی بھی میرے بھائیوں بزرگوں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سارے ضروریات ہیں، ان کے بارے میں ہم سب کو جو ہے فکر کرنا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مساجد کا جو کردار عہد رسالت میں، عہد صحابہ میں رہا ہے، اس کردار کو آج زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم، یہاں علماء کرام جانتے ہیں کہ انہوں نے ابتدا میں مسجد کو بنیاد بنا کر ہر قسم کے کام کرنے کے لیے ایک نظام باقاعدہ بنایا، اور وہ نظام حیدرآباد میں کئی مسجدوں میں چل بھی رہا ہے اور اضلاع میں بھی اس کے پروگرام ہو چکے ہیں کہ شروع میں تو مسجد کو بنیاد بنایا گیا تھا، لیکن بعد میں پھر یہ طے کیا گیا کہ مسجد کو بنیاد بنانے کے بجائے محلے میں کسی ایک جگہ کو بنیاد بنایا جائے اور وہاں یہ کام کیا جائے۔ کیا کام ہے؟ مسلمانوں کے لیے دینی سرگرمیاں، تعلیمی سرگرمیاں، سماجی سرگرمیاں، رفاہی سرگرمیاں، سارے کام ایک جگہ ہونا چاہیے۔ اور اس کا طریقہ جو ہے یہ بتایا گیا کہ بھئی ایک محلے، ایک مسجد سے وابستہ جتنے مسلمان ہیں ان میں کے جو سرکردہ لوگ ہیں وہ باقاعدہ جو ہے نا کام کا آغاز کریں، اور اس کے لیے ہمیں کسی دوسرے فرد کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے محلے میں، اپنی بستی میں جو لوگ جس میدان سے تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں سے کام لیا جائے۔ مثال کے طور پر اس زمانے میں NRC کا مسئلہ چل رہا تھا، تو اب NRC کے سلسلے میں ہمارے جو آدھار کارڈ ہے اور اسی طرح سے راشن کارڈ ہے اور ووٹنگ کا کارڈ جو ہوتا ہے، اس قسم کی جتنی چیزیں ہیں جو ہماری شہریت کے لیے نہایت ضروری ہیں، امت کا ایک بڑا طبقہ ان دستاویزات سے محروم ہے اور اسے اس کی فکر بھی نہیں ہے، اور پھر یہ دستاویزات کیسے بنائی جائیں اور کیسے جو ہے ان کی کارروائی کی جائے۔ اور بہت سو کے پاس یہ دستاویزات اگر ہیں بھی تو اس میں ناموں کی اسپیلنگ میں جو ہے نا فرق پایا جاتا ہے، اگر تھوڑا بھی جو ہے ناموں کے الفاظ میں، حروف میں فرق آ گیا تو اسے رد کیے جانے کا اندیشہ ہے۔ تو اس کی درستگی کے لیے ابتدا میں جب یہ کام شروع ہوا تھا تو NRC کو بنیاد بنا کر جو ہے ایک محلے سے وابستہ جتنے گھر ہیں ان سارے گھروں کا دورہ کر کے وہاں باقاعدہ جو ہے نا کس کے پاس جو ہے آدھار کارڈ ہے، کس کے پاس نہیں ہے، اور کس نے جو ہے اپنے دستاویزات کو جو ہے یعنی اس کے اندر پائی جانے والے خامیوں کو کس نے دور کیا ہے، نہیں کیا ہے۔ اگر کسی کے لیے یہ سب کرنے کی ضرورت ہو تو ہمارے محلے کے جو وہ بچے، نوجوان جنہوں نے عصری تعلیم حاصل کی ہے ان کی جو ہے اعزازی خدمات حاصل کر لی جائیں اور ان کے ذریعے سے باقاعدہ یہ کام کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، اس طرح سے اگر کام ہونے لگے، ایک محلے کے اندر جتنے گھر ہیں، مسلم گھر ہیں، ان کا باقاعدہ سروے کیا جائے اور ہر گھر کے اندر کتنے لوگ جو ہے جاننے والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں اور کتنے علم رکھنے والے نہیں ہیں، اور کتنے جو ہے نا اس کے اندر جن کے پاس دستاویزات ہیں اور کن کن گھروں کے لوگوں میں دستاویزات نہیں ہیں، پہلے باقاعدہ اس کے تحت پورا ایک سروے کیا جائے، اور سروے کرنے کے بعد پھر کام کا آغاز کیا جائے۔ خود بستی کے اندر جو لوگ ہیں ان سے جو ہے یہ کام لیا جائے۔ تو اس سے کیا ہوگا، جو ہماری ضروریات ہیں جو نہ ہونے کی وجہ سے آئندہ ہمیں جو ہے نا بڑی خطرناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، یہ سارے کام میرے بھائیوں بزرگوں ہونے لگیں گے۔ فرض کیجئے کہ ہماری بستی میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو عصری تعلیم نہیں دلوا رہے،
آج ایک بڑا طبقہ سلم بستیوں میں، سلم ایریوں میں ایسا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے ماں باپ ان کو کام کے لیے بھی بھیج دیتے ہیں، وہ ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں یا دوسرے جو ہے مقامات پر کام کرتے ہیں، کچھ پیسے ان کو مل جاتے ہیں۔ جو عمر بچوں کی تعلیم حاصل کرنے کی ہے وہ جو ہے نا کمانے میں گزر رہی ہے اور ان کی عمر ضائع ہو رہی ہے۔ تو ایسے تمام سلم بستیوں کے اندر ہم جو ہے سلم بستیوں کے مسلمان بچوں کو عصری تعلیم سے جوڑنے اور عصری تعلیم سے مربوط کرنے کا کام ہم کر سکتے ہیں، اور یہ کام مسجد کی کمیٹی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ بھئی مسجد کی کمیٹی کے لوگوں کی یہی ذمہ داری نہیں ہے کہ خالی مسجد کے اندر کے جو ہے کاموں کا جائزہ لیں، بلکہ پورے محلے کی ذمہ داری ان کے اوپر آتی ہے۔ ہمارے محلے میں اگر تعلیم میں مسلمان پیچھے ہیں تو اس کا انتظام کرنا یہ مسجد کی کمیٹی کے ذمہ داروں کا کام ہے، اور اسی طرح سے ہمارے محلے میں اگر کچھ غریب لوگ مسلمان ہیں، بیوہ عورتیں ہیں اور معاشی اعتبار سے انتہائی کمزور جو ہے نا طبقہ بھی ہمارے محلے میں پایا جاتا ہے، تو ایسے طبقے کو معاشی اعتبار سے کیسے اس کو اوپر اٹھایا جا سکتا ہے اور کیسے ان کی معاشی جو ہے کمزوری دور کی جا سکتی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ایک غریب گھرانے کے بچے کو، ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والے بچے کو آپ نے حاصل کر لیا اور اسے اپنی نگرانی میں آپ نے اس کی تعلیم کا انتظام کیا، اور وہ بچہ جو ہے نا ابتدا سے لے کر اخیر تک اس نے معیاری تعلیم حاصل کر لی، تو کیا ہوگا؟ وہ ایک بچہ پورے خاندان کی کفالت کرے گا۔ کتنا بڑا کام ہے، کتنا بڑا کام ہے میرے بھائیوں بزرگوں، اور اس کے لیے ہمیں زیادہ سرمایہ بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے جو ہے فرض کیجئے کہ آپ کے محلے میں کوئی جو ہے اسکول چلتا ہے، کسی صاحب کا جو ہے پرائیویٹ اسکول ہے، تو آپ وہاں جا کر درخواست کر سکتے ہیں کہ بھائی اتنے بچے آپ کے پاس پڑھ رہے ہیں، اس محلے کے اندر جو ہے چند ایسے گھرانے ہیں کہ جہاں کے جو ہے نا مسلمان وہ تعلیمی فیس نہیں دے سکتے، تو ایسا کریں آپ جو ہے نا ایک جو ہے 5 بچوں کو فری تعلیم دینے کے لیے قبول کر لیجئے۔ اب اگر اسکول والے جو ہے 5 بچوں کو فری تعلیم دے تو میرے بھائیوں بزرگوں گویا 5 جو ہے نا گھرانوں اور 5 خاندانوں کا ہم نے انتظام کر دیا، کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ تو امت کے تعلیمی مسائل بھی مسجد سے حل ہونا چاہیے، امت کے معاشی مسائل بھی مسجد سے حل ہونا چاہیے، اور امت کے سماجی مسائل جیسے خاندانوں کے اندر جھگڑوں کا ہونا، اور اسی طرح سے ترکے وغیرہ کے جو مسائل ہوتے ہیں، یا کاروبار میں جو ہے پارٹنرشپ میں کاروبار تھا مگر دونوں جو ہے ساتھیوں کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا جائے۔ آج کل جتنے طلاق کے مسائل ہیں یا آپسی جھگڑوں کے معاملات ہیں یا اسی طرح کے جو نزاعی مسائل ہیں، ان ساری چیزوں میں اکثر لوگ عدالتوں سے رجوع ہوتے ہیں۔ حالانکہ میرے بھائیوں بزرگوں ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور ایک مسلمان خدا و رسول کے فیصلے کو قبول کرنے کا پابند ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کے ساتھ کوئی نزاع ہو گیا، چاہے وہ نزاع ازدواجی زندگی سے متعلق ہو یا دیگر حقوق سے متعلق ہو، مالی معاملات سے متعلق ہو، جہاں نزاع ہو جائے تو دونوں فریق جب مسلمان ہیں، ان دونوں فریقوں کی ذمہ داری ہے کہ خدا اس سلسلے میں خدا و رسول کا جو فیصلہ ہے وہ اسے قبول کر لے۔ تو میرے بھائیو، اگر مسجد سے یہ مسائل حل ہونے لگے کہ بھئی مسجد کے اندر علماء کرام بیٹھیں اور ایسا کوئی بھی معاملہ، چاہے طلاق کا معاملہ ہو، چاہے جو زمین جائیداد کا معاملہ ہو، تو اس کو جو ہے دارالقضاء کے ذریعے اور مسجد کے اندر علماء کرام کی رہبری میں چلنے والے نظام کے ذریعے اگر یہ مسائل حل ہوں، میرے بھائیوں کتنی بڑی بات ہوگی۔ ہمارے پیسے بچیں گے، ہم ذہنی جو ہے نا کلفت سے بچ جائیں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں فرما رہے ہیں کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو کیا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتا یا جو فیصلہ نہیں لیتا، ایسے لوگ فاسق ہیں۔ اللہ نے صاف فرما دیا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوں گے جب تک یہ لوگ اپنے درمیانی نزاعات میں آپ کو حکم نہ بنائیں اور آپ کے فیصلے کو دل سے، خوش دلی سے قبول نہ کریں، جب تک یہ صاحب ایمان حقیقی معنی میں مومن نہیں ہو سکتے۔ تو میرے معزز بھائیوں بزرگوں، اتنا اہم معاملہ ہے
لیکن اسے نظر انداز عام طور پہ کیا جاتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں برسوں سے عدالتوں کے چکر کاٹتے جا رہے ہیں، خاندانوں میں عداوتیں پھیل رہی ہے۔ جو مقدمہ بازی جو ہوتی ہے عدالتوں کے اندر، اس کا صرف نقصان مالی نقصان ہی نہیں ہوتا، بلکہ اس کی وجہ سے خاندانوں میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے، اور خاندان کے جو نسل ہے، آئندہ آنے والی نسل، اس نسل میں بھی وہ عداوت یوں ہی پروان چڑھتی رہتی ہے، اور اس طرح سے کتنا بڑا نقصان جو ہے ہمیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے میرے معزز بھائیوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اور احسان ہے کہ ماشاءاللہ یہاں بالائی حصے کی تعمیر عمل میں آئی۔ اس موقع پر میں نے قرآن پاک کی چند آیتیں تلاوت فرمائی ہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، ان دونوں پیغمبروں نے کعبے کی تعمیر جب مکمل فرمائی تو دونوں نے یوں دعا فرمائی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ اندازہ فرمائیں کعبے کی تعمیر کرنا کتنا اونچا کام ہے۔ وہ کعبہ جس کا طواف کیا جاتا ہے اور جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور جہاں ہزار فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں، کیا اس کا مقام و مرتبہ ہے۔ ویسے کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام باپ بیٹوں نے دونوں نے مل کر اس کی تعمیر مکمل کر لی، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ دعا میں کہہ رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے پروردگار، بے شک یہ کعبے کی تعمیر بہت بڑا کام ہے، لیکن پروردگار اگر آپ اسے قبول نہ کریں تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آدمی بڑا سا بڑا دینی کارنامہ انجام دے، بڑی سے بڑی دینی خدمت انجام دے، مگر ریاکاری کی وجہ سے اور اس کے غلط رویے کی وجہ سے اگر وہ عمل رد کر دیا گیا تو پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اصل چیز قبولیت ہے۔ مسجد کی تعمیر کا معاملہ ہو یا کسی بھی دینی خدمت کی تکمیل کا مرحلہ ہو، اس موقع پر ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اس دعا کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کعبے کی تعمیر کر کے وہ کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار، آپ ہمارے اس عمل کو قبول کر لیجئے، اگر قبول نہ ہو تو پھر اس کی کوئی جو ہے اہمیت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے کسی مسجد کی تعمیر ہم کر لیں، کسی بڑے ادارے کی تعمیر ہم کر لیں، واقعتاً بہت بڑا کام ہے، لیکن ہمیں اترانا نہیں چاہیے، اور ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے یہ کام انجام دیا۔ کوئی کام اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا، ہر کام اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہ دے تو آدمی مال و دولت رکھنے کے باوجود جو ہے نا کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ کام جو ہم نے انجام دیا ہے، کام کرنے والوں کے دلوں میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ میرے رب نے یہ توفیق عطا فرمائی، بہت بڑی توفیق مجھے اللہ نے عطا فرمائی۔ اب میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس عمل کو قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قبولیت کی دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہنا ہے۔ اور پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت ان دونوں باپ بیٹوں نے یہ بھی دعا کی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، مسجدیں تو بنا لی جاتی ہیں، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم کعبے کی تعمیر کر کے یہ کہہ رہے ہیں، کعبہ تو تعمیر ہو گیا، مگر اے اللہ میری نسل کے اندر خود مجھے اور میرے بچے کو اور میری نسل کو آپ اپنا فرما بردار بنا دیجئے، آپ اپنا جو ہے نا اطاعت گزار بنا لیجئے، تاکہ تیرے گھر میں آ کر سجدہ کر سکیں اور تیرے کعبے کا جو ہے طواف کر سکیں اور تیری عبدیت اور بندگی جو ہے بجا لا سکیں۔ تو مسجد کی تعمیر کے ساتھ ساتھ مسجد تعمیر کرنے والوں کو یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبدیت اور بندگی ہمارے اندر آ جائے، مسجد کو آباد کرنے والے ہم بن جائیں، ہمارا خاندان، ہماری اولاد اور ہماری نسل وہ مسجد کو آباد کرنے والی اور مسجد کو جو ہے رونق بخشنے والی ہو جائے اور مرتے دم تک اسلام پر جمے رہنے والی ہو جائے۔ تو یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی۔ پھر اسی موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا وہ فرمائی جس میں آپ نے ایک نبی کو بھیجنے کے لیے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اس امت میں
ایک ایسے نبی کو بھیجیے کہ جو کیا کر سکے، آپ کی آیتیں پڑھ کر سنا سکے اور لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کر سکے، اور اسی طرح سے لوگوں کو کتاب و حکمت کی جو ہے تعلیم دے سکے۔ تو تبلیغ، تعلیم اور تزکیہ، یہ تین چیزوں کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ کعبے کی تعمیر کے موقع پر اس طرح کی جو دعا ہے، اس سے گویا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دنیا بھر کی جتنی مسجدیں ہیں وہ سب کعبے کی شاخیں ہیں۔ دنیا بھر کی جتنی مسجدیں ہیں وہ سب کعبے کی شاخیں ہیں، ان سب کا تعلق کعبۃ اللہ سے ہے۔ تو اس لیے ہر مسجد کے اندر وہ کام ہونا چاہیے، تین کام، ایک تو تبلیغ کا کام، اور دوسرے تعلیم، علم سیکھنے کا کام، اور تیسرے جو ہے خانقاہوں کا نظام کہ دلوں کا جو ہے تزکیہ ہو سکے۔ تو جس مسجد میں یہ تینوں کام چلیں تو یوں سمجھیے کہ وہ مسجد گویا عہد رسالت کے نقش قدم پر ہے، اور اس مسجد کو وہ کردار حاصل ہے جو کردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مساجد کو حاصل تھا۔ تو مسجد میں جو اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والے جتنے احباب ہیں وہ سب جو ہے قابل مبارکباد ہیں۔ اس موقع پر ایک واقعہ جو ہے ذہن میں آ رہا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ حضرت جو ہے نا، حضرت مفتی اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد محترم ہیں اور حضرت کے بھی استاد محترم ہیں، انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک بندے کو یہ دل میں خیال آیا کہ میں اللہ کا گھر تعمیر کروں گا، اس طرح سے زمین بھی میری ہوگی اور پوری تعمیر بھی میں خود کراؤں گا۔ چنانچہ اس بندے نے کام شروع کر دیا، اپنی زمین کے اندر دیواریں اٹھانے لگا۔ جب دیوار زیادہ اونچی ہو گئی تو اوپر بیٹھ کر وہ جو ہے نا پتھر کو جوڑ رہا تھا، تو اتنے میں اس کے ہاتھ کی جو تھاپی تھی وہ تھاپی نیچے گر گئی۔ تو وہاں ایک بندہ گزر رہا تھا، اب دیوار کے اوپر سے نیچے آنا پھر لے کر اوپر چڑھنا مشکل تھا، تو ایک بندہ جو وہاں سے گزر رہا تھا اس نے کہا کہ بھئی یہ تھاپی دے دو، تو اس بندے نے وہ تھاپی اٹھا کر اس کو دے دیا، اور اس بندے نے اس طرح سے تھوڑی تھوڑی کر کے تعمیر مکمل کر لی۔ اب تعمیر مکمل کرنے کے بعد اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میری یہ تعمیر اللہ کو ہاں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تو یہ جاننا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ خواب میں اس نے دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، اور جنت میں ایک بڑا محل بنا ہوا ہے اور ساتھ ہی ایک چھوٹا محل ہے۔ وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کس کا محل ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ بڑا محل تیرا ہے۔ اس نے پوچھا کہ یہ چھوٹا محل کس کا ہے، تو اسے بتایا گیا کہ یہ چھوٹا محل اس شخص کا ہے جو تھاپی اٹھا کر تمہیں دیا تھا۔ میرے بھائیوں، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تھوڑا بھی ہم مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں تو اس کا اجر ہمیں ضرور ملے گا۔ تعمیر مسجد دراصل یوں سمجھیے کہ خاتمہ بالخیر کی بشارت ہے اس کے اندر، کہ جو بندہ مسجد کی تعمیر کرتا ہے اللہ اس کے لیے گھر کی تعمیر کرتے ہیں جنت میں۔ اب ظاہر ہے کہ جنت میں گھر تعمیر ہوا تو لامحالہ دنیا میں ہمیں ایمان پر خاتمہ ہونا ضروری ہے، تبھی ہمیں جنت کا وہ گھر ملے گا۔ تو یہ مسجد بنانے والوں کے لیے بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور جتنے احباب نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں، ان کی نسلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو جاری اور ساری فرمائیں۔